قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبہ اور ان کی مختصراً اور آسان تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چھٹے پارے کے شروع کے حصے میں ہی آج کا ہمارا یہ درس کا آغاز ہوگا۔ آیت نمبر ہے 150 اور 151۔ یہاں سے ہمارے آج کے اس درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیات مبارکہ یہود اور نصارہ دونوں کے حوالے سے ہیں۔ یہود وہ کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اور عیسائیوں سے متعلق بھی یہی آیت مبارکہ کہ وہ حضرت عیسیٰ پر تو ایمان لائے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں کے حوالے سے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لے آئیں، بعض کا انکار کر دیں، بعض کا کفر کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی ایک کا بھی انکار کرے معاذ اللہ، بقیہ سب کو مانتا رہے تو وہ مسلمان بھی رہے، نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا، چاہے بقیہ سب کو مانتا رہے۔ اب ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار، وہ اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب بھلے وہ بقیہ 100 چیزوں کو مانتا ہو، تو اس لیے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، تو اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ان کے امتی ہیں، ان پر ایمان ہے، اور دیگر بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہمارا ایمان کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے، سب کی کتابوں پر، سب کے صحیفوں پر ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں اور مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہود نصارہ تو اس لیے یہ دونوں یہ کفر میں رہے، کافر رہے، اور یہ نہیں، اللہ پاک نے اس چیز کا واضح سے منع فرما دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض کو کوئی مانے اور بعض کو نہ مانے، ایسا نہیں ہے۔ رب نے جن کو بھی بنا کر رسول نبی بنا کر بھیجا ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آئے، اور ان میں سے کسی پر
ایمان لانے میں فرق نہ کرے، کسی پر بھی ایمان لانے میں فرق نہ کرے، تو ان قریب اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں بات ایمانیات کی بیان فرما دی گئی کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر، اللہ بخشے گا بھی اور ان کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے علماء نے یہاں پر، مفسرین نے بھی ایک بحث کی ہے۔ ایک فرقہ تھا معتزلہ فرقہ، یہ معتزلہ فرقہ جو اس بات کا قائل تھا، یعنی یہ کہتا تھا کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کرے گا نا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، معاذ اللہ۔ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور درست عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ نہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں، جتنی اس کے لیے سزا مقدر کی گئی، مقرر کی گئی، وہ سزا اس کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا مسلمانوں میں سے، ایسا نہیں ہے۔ بعد جائیں گے اور وہ اپنی سزا جو ان کی ہے اس ملنے کے بعد پھر وہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آدمی کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جو جہنم کا حقدار جس سے بن رہا ہو۔ ہاں، یہ ضروری ہے، یہ عقیدہ سمجھنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج بھی نہیں ہوتا، اور کبیرہ گناہ سے ہمیشگی والا جو عذاب ہے وہ بھی نہیں۔ تو یہ جو معتزلہ ہیں ان کے اس عقیدے کا رد بھی اس آیت مبارکہ میں کہ یہاں صرف ایمان کی بات کی گئی۔ ایمان لائے، اللہ انہیں جنت بھی عطا فرمائے گا، انہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، جنت کی انہیں خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے۔ اور اس طرح کی کئی ایسی روایات ہیں جن میں ایمانیات کا تعلق ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، شرک جس نے نہیں کیا، تو جس نے بھی شرک نہیں کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ نے سوال بھی بعض کیے ہیں کہ وہ بھلے کوئی کبیرہ گناہ میں، فرمایا ہاں کوئی کبیرہ گناہ میں بھی پڑا ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یعنی بالآخر اس کو جنت میں جانا ہے۔ اور جن آیات میں یا جن روایات کے اندر بھی کسی کبیرہ گناہ پر ہمیشگی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ جہنم میں رہیں گے، تو ان سے مراد بھی یہی ہے کہ ایک طویل عرصہ وہ عذاب وہ بھگتیں گے، لیکن ہمیشگی اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور نکلیں گے نہیں۔ مسلمان کے لیے بالآخر جنت ہے، مسلمان کے لیے بالآخر جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت بھی جو فرمائی تو اس روایت میں ہی فرمایا کہ کبیرہ گناہوں والوں کے لیے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شفاعت جن کو ملے گی، بھلے وہ کبیرہ گناہ والے ہیں، شفاعت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کبیرہ گناہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، کیونکہ جو بندہ ہے ہی دائرہ اسلام سے خارج، مسلمان ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے پھر کوئی کسی طرح کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں باتیں اس بات کو، عقیدے کو سمجھنے کے لیے کہ کبیرہ گناہ سے ایمان زائل نہیں ہوتا، ایمان ختم نہیں ہوتا اس کا۔ دوسری بات، کبیرہ گناہ سے ہمیشگی والا عذاب نہیں، کیونکہ ہمیشگی والا عذاب پوری ہمیشہ ہی رہنا وہاں، وہ کفار کے لیے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ بالآخر ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس بات سے کوئی گناہوں کو معاذ اللہ ایسا ہلکا نہ لے میرے بھائیوں۔ کوئی ایک بندہ بھی کسی میں بھی کوئی تھوڑے ٹائم کے لیے بھی یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں عذاب کو برداشت کر لوں گا، ایسی کسی کے پاس سکت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے جن پر جہنم کی، عذاب کی، سزا کی وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، اللہ ہمیں اعلانیہ دکھاؤ، اللہ ہمیں دکھاؤ، پھر ہم یعنی ایمان لائیں گے۔ تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی بجلی نے، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے
پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ کچھ یہود کے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ بھی یک بارگی کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں جیسے موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو یہ تسلی دی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے جو سوال کر کے آپ کو یوں پریشان کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ ان کا سوال کرنا کوئی طلب ہدایت کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، اچھا یک بارگی کتاب لے کر آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ان کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ کوہ طور پر گئے اور وہ کتاب لینے گئے، انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، یوں شرک میں پڑے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو یہ بجائے یہ کہ یہ ان سے اب ہدایت کی طرف آتے، انہوں نے الٹے سوال کرنے شروع کیے، اور وہ کیا کیے کہ ہمیں تو اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ تو ہم اطاعت کریں گے، یعنی اللہ ہمیں نظر آئے، معاذ اللہ، یعنی اس طرح کے سوال کرنے لگ گئے۔ تو اے محبوب آپ ان کے اس سوالوں پر یہ پریشان نہ ہوں، ان کے یہ سوال طلب ہدایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کے ان کو وراثت میں یہ جہالت اور اس طرح کی عقل ملی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے، ان کے باپوں نے، داداؤں نے یہ سوالات حضرت موسیٰ سے کیے ہیں، تو یہاں پر بھی ان کے سوالات وہ اسی طرح کے فضول ہے، حماقت ہے، جہالت ہے، اور آپ ان کے ان سوالات پہ اور ان باتوں پہ توجہ نہ فرمائیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے تین باتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان سے جو عہد لیا، ان میں سے پہلی بات کا کہ توریت پر عمل کرنے کا عہد لینے کو کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا کہ اس پر عمل کرو، اور دوسری بات یہ تھی کہ بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی کوئی تھی، تو اس میں جب داخل ہونا تھا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، وہ انہوں نے اس کی بھی حکم عدولی کی، یعنی نافرمانی کی۔ اور اگلی بات کہ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے اس مضبوط عہد کو توڑ ڈالا، اور اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے کیا ہوا، آگے آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، تو ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کیا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، پردے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر لگا دی، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ان ایک طرح کے ان تمام جرائم کی جو یہود میں تھی وہ اللہ پاک نے ان کو بیان کیا کہ غضب الہی ان پر کیوں ہوا۔ وہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ سے عہد توڑے، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا ہے، نیز انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق شہید کیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو آ کے کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر اصل میں کچھ غلاف ہیں، پردے ہیں، تو یہ بھی ان کا جھوٹ تھا۔ اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ یہ جھوٹ بولنے ان پر تو اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی، ان کو پر مہر لگ گئی، اور یہ وہاں سے نکلنے کے لیے اور بظاہر ایک عذر بیان کر رہے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، تو اس کا واضح طور پر اللہ پاک نے بیان فرما دیا بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے اس کفر کی وجہ سے اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، عہد توڑنا، انبیاء کو شہید کرنا، یہ سب معاملات کی وجہ سے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ ہدایت کی بات کو سنتے نہیں، مطلب سننے تو ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔
علماء نے لکھا کہ کفر اور بدکاریاں، برائیاں، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دلوں پر مہر لگنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اگلی آیت میں بھی فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان پر یہ لعنت کیوں کی؟ ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ کفر اور مریم پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان پر بہتان لگانے کی وجہ سے۔ کفر یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کیا اور ان پر ایمان نہیں لائے، یعنی یہود کی بات ہو رہی، اور پھر الٹا ان کی والدہ پر الزام لگا دیا، ایک تہمت لگا دی۔ تہمت، الزام کسی بھی مسلمان پر بھی کوئی یہ لگاتا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، مگر جن کی نسبتیں اللہ کے پیاروں سے ہے اور اللہ کے نبیوں سے ہے، وہاں تہمت ہو تو وہ اور زیادہ اس کا حکم شدت والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان پر جنہوں نے تہمت لگائی ان کے بھی سخت شدت والے احکامات، اور وہ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ 18ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ان کی شدتوں کو بیان بھی کیا، اور جو شریعت مطہرہ میں ان کی سزا مقرر تھی وہ سزا بھی ان لوگوں کو دی گئی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یہ ایک اور جو آگے ان کے جو مختلف جرم بیان کیے جا رہے ہیں، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان یعنی یہود کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں یعنی یہود، ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یقیناً یعنی یہ بات یقینی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں کیے گئے۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شہید کرنے کے در پہ ہوئے، تو جو منافق شخص ان کے ساتھ ملا ہوا تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں تھے تو وہ اس گھر میں دیکھنے کے لیے گیا۔ اب وہ جو گیا تو تفسیر میں ہے کہ اس کا چہرہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آج بھی ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ یہی، وہ حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں، وہ آسمانوں پر گئے، اور یہ جو شبیہ بنا دیا گیا تھا تو یہ اس کے اندر گئے گھر میں، تو دیکھا انہوں نے تو اس کو سولی پہ چڑھا دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا، مار دیا گیا۔ تو یہ سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مار دیا۔ اچھا، تو پھر سوال ہوا کہ وہ کہاں ہے جو ہمارا بندہ تھا؟ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ تو یوں یہ شک میں پڑ گئے، یعنی ان کے پاس بھی کوئی یقینی اس چیز کی خبر نہیں، اور یہ مشتبہ ہو گیا، یہ معاملہ شک میں پڑ گئے۔ بعد نے کہا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، لیکن پاؤں دیکھیں تو کہیں یہ وہ نہیں ہے۔ تو یوں ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور یہ شک کی کیفیت میں رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح سلامت آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق یہ بیان ہوا، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی باقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور قرب قیامت آپ نزول فرمائیں گے، اور آپ بھی پھر دین محمدی کے مبلغ بن کر دین محمدی کی ہی تبلیغ کریں گے، اور بالآخر مدینہ منورہ میں آپ کا جب وصال مبارک ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حجرہ کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین بھی ہوگی۔ یہ ہمارا ایک مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔
کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کی مختلف تفسیر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے جب اس کو فرشتے نظر آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت کا وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ایک قول ہے، لیکن اس کو ضعیف کہا گیا۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، یعنی ہر کتابی بھی ایمان لے آئے گا، لیکن یہ بھی اس وقت کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا، کیونکہ جب فرعون بھی اس کو تبلیغ کی گئی، واعظ کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، ایمان نہیں لایا، لیکن جب پانی برابر ہونے لگا تو اب کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کا ایمان وہ معتبر نہیں۔ اور تیسرا قول یہ بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی، ہر عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے آپ نزول فرمائیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت سے ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو کچھ عقیدہ بنایا ہوا، گمان رکھا ہوا ہے، وہ ان کو باطل کریں گے، ختم کریں گے اور دین محمدی کی اشاعت کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب کے سب کیا ہوں گے کہ وہ ان کی اس تبلیغ کو سن کر اور وہ ایمان لائیں گے، یعنی ان پر ایمان لائیں گے، اور دین چونکہ محمدی، شریعت محمدی کی وہ تبلیغ کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، یعنی اس وقت پھر یہ یہود نصارہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ تبلیغ فرمائیں گے تو مختلف بہرحال اس کے اقوال وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ چند یہود کی وہ برائیوں کو جن کا یہاں پر ناظرین کرام یہ ذکر ہوا کہ ناحق انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید بھی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کی ڈیمانڈ بھی کرتے رہے اور بہانے بناتے رہے، حقیقتاً یہ کہ انہوں نے ایمان چونکہ نہیں لانا تھا تو اس لیے مختلف ڈیمانڈ ان کے سامنے یہ رکھتے رہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر یہود کی ان حرکات کو وہ بیان کیا گیا، اور اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھی فرمائی اور ان پر اللہ کے عذاب بھی اترے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اسی آیت سے آگے آئندہ پروگرام کے اندر ہم آسان درس قرآن یہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ قرآن 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 آسان درس قرآن